فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ سورہ رحمان شریف کی خوبصورت آیات طیبہ میں سے بہت ہی پیغام والی اور خوبصورت آیات طیبہ ہیں جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں۔ مضمون یہ ہے کہ اے بندے، اگر تجھے عزت اور جاہ و حشمت حاصل ہو جائے، اگر کسی کے پاس دولت و ثروت کی فراوانی ہو جائے، اگر کوئی کسی لامحدود علاقے کا اقتدار حاصل کر لے، کوئی بڑا حکمران بن جائے، تو اسے اکڑ نہیں جانا چاہیے۔ اپنے رب کریم کو بھلا کر شیطان سے یارانہ نہیں لگا لینا چاہیے۔ اسے یہ حقیقت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ خود اور اس کا سارا جاہ و حشم، مال، دولت، عزت، شہرت، بادشاہی، سب کا سب فانی اور ناپائیدار ہے۔ سب کا سب فانی اور ناپائیدار ہے۔ کوئی چیز بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، فنا کی طرف جائے گا۔ اور ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اے انسان تیرے پاس تیری طاقتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ اللہ کا چہرہ اس شان کا حامل ہے کہ وہ باقی تھا، وہ باقی ہے اور وہ باقی رہے گا۔ یہ مضمون ہے۔ پھر شان اور قدرت کا ذکر کیا، طاقت کا ذکر فرمایا، تو ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ یہ میں نے پریس ہی آپ کے سامنے کر دی، تشریح کر دی کہ اس کا معنی کیا، ایک آیت میں کیا کچھ بیان ہوا ہے۔ بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرے ساتھ لگنے والی ہر چیز فانی، کیونکہ تو خود فنا کی طرف سفر کر رہا ہے۔ حضرت باقی باللہ بہت بڑے عارف ہوئے ہیں، بہت بڑے عارف، اللہ کے خاص بندوں میں سے، مقام والوں میں سے۔ آپ کا ایک غلام تھا جو صبح وضو کراتا تھا، دن کے وقت لوٹا اٹھا کے ساتھ چلتا، سواری میں ساتھ ہوتا، سفر میں ساتھ، وہ آپ کے ساتھ خادم کے طور پہ چلتا۔ ایک دن آپ تشریف فرما تھے، موڈ بڑا خوشگوار تھا، تو اس نے پوچھا حضرت یہ آپ کو ہر کوئی باقی باللہ کہتا ہے، یہ باقی باللہ کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چھوڑو اس بات کو، تم جانے دو۔ میں کہا نہیں حضور بتائیں، مجھے بتائیں۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا نا، تو آپ نے فرمایا اچھا یہ اگر معنی تو نے پوچھنا ہے نا، تو جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا، جو میرا جنازہ پڑھائے گا یہ سوال اس سے کرنا۔ اب وہ خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ اس کی زندگی میں حضور باقی باللہ کا انتقال ہو۔ جنازہ تیار ہوا، صفیں بند گئیں، میت رکھ دی گئی، مصلی پہ کوئی نہیں۔ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ آج جنازہ کون پڑھائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نقاب پوش شخص آیا، مصلی پہ کھڑا ہوا، اس نے نماز جنازہ کی امامت کر دی، لیکن چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا۔ اب وہ تجسس تو پہلے ہی تھا اس فقیر کو، اس خادم کو، کہ میرا شیخ جو ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو جنازہ پڑھائے گا اس سے سوال کر لینا۔ اب ان کا چہرہ بھی سامنے نہیں ہے، تو جب جنازے کی امامت ہو گئی نا، تو یہ جا کے سیدھا قدموں میں گر گیا، قدم پکڑ لی اور کہا جناب میرے شیخ نے ایک سوال آپ کی بابت چھوڑا تھا، آج مجھے پہلے اس سوال کا جواب دیں تب آگے چلیں گے۔ یہ بتائیں کہ یہ باقی باللہ کون ہوتا ہے؟ تو اس نے
فوراً نقاب الٹا تو دیکھا کہ وہ حضرت باقی باللہ خود ہی تھے۔ فرمانے لگے وہ جو چارپائی پہ پڑا ہے وہ فانی ہے اور یہ باقی ہے۔ میں نے پھر ساتھ تشریح کی نا، اور وہ بڑی کمال ہے۔ انہوں نے کہا میں نے باقی سے دوستی کر لی تھی، رب نے مجھے باقی کر دیا، اس لیے مجھے باقی باللہ کہتے ہیں، اللہ کے لیے باقی۔ تو میں نے اپنی ذات کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ جب کوئی بندہ اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو کیونکہ اس کی یاری باقی سے ہو جاتی ہے تو وہ بھی باقی ہو جاتا ہے۔ پھر زندگی میں اسے بھی فنا نہیں ہوتا، ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی ہے تیرے رب کا چہرہ، باقی ہے تیرے رب کا، یعنی اگر تو اس سے لو لگا لے تو تو بھی باقی ہو جائے، یعنی جس کی جس سے دوستی ہو جائے۔ اب یہ بڑا پیارا چیپٹر ہے۔ اصحاب کہف کم و بیش 3 صدیاں ایک کھلی غار میں پڑے رہے۔ قرآن میں 16ویں پارے میں آپ پڑھتے، اس غار کے بارے میں فرمایا گیا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، فجوہ ایسی غار کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف سے دھوپ لگے، 2 راستے ہوں، دھوپ بھی لگتی تھی، جھکڑ ہوائیں بھی لگتی تھی، سب کچھ۔ اس کھلی غار میں وہ پڑے تھے، اور کھلی غار میں کتنا پڑے رہے؟ کم و بیش 3 صدیاں۔ لیکن جب 3 صدیوں کے بعد اٹھے نا تو ان کے وجود پر ایسے ہی تھا جیسے حالت سفر میں کسی کے اثرات ہوتے ہیں، یوں لگتا تھا کہ بس کوئی جھٹ گھڑی سوئے ہیں اور پھر اٹھ گئے، وہ احساس نہ کر سکے کہ ہمیں 3 صدیاں ہو گئی۔ اب ان کے وجود پہ جو کپڑا تھا، کپڑے پہنے ہوئے تھے نا، وہ بھی، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی اسی طرح تھا کہ اس کا بھی نہ بال بڑا نہ ناخن، اور جیسے کا تھا ویسے کا ویسا ہی۔ اور یہ جو کپڑا پہنے ہوئے تھا، یہ کپڑا بھی بوسیدہ نہیں ہوا۔ اب محدثین نے یہاں بڑی بحث کی، مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف خود اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کے وجود کو باقی رکھا، 3 صدیاں باہر گزر گئیں، لیکن کپڑا تو ولی اللہ نہیں تھا نا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا، وہ کتا تو ولی اللہ نہیں تھا جو ان کے ساتھ چلا تھا، لیکن اس کی نسبت اصحاب کہف سے ہو گئی تھی۔ رب نے جو کرم اصحاب کہف پہ کیا وہی کتے پہ کر دیا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور جیسے ان کے وجود باقی رکھے، ایسے ان کے وجود کے ساتھ لگنے والا کپڑا بھی باقی رہا، وہ بھی باقی ہو گیا۔ تو ہے تو ہر چیز فانی، لیکن جب کوئی اس کا ہو جائے تو اس کے وجود سے لگنے والی چیز کو بھی رب باقی کر دیتا۔ اب 300 سالوں کے بعد وہ کپڑا بھی بوسیدہ نہیں ہوا، کتا ساتھ تھا، وہ بھی ویسے۔ اس کے بارے میں قرآن عظیم کیا کہتا ہے؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا بھی اپنے بازو پھیلائے غار کے باہر بیٹھا پہرا دے رہا تھا، وہ بھی 3 سالوں کے بعد، 300 سالوں کے بعد ویسے کا ویسا ہی تھا۔ تو اگر ایک نجس پلید کتا اللہ والوں کے ساتھ منسوب ہو تو رب اس کے وجود کو بھی باقی کر دیتے ہیں۔ پر بتایا کیا جا رہا ہے؟ یہ 2 آیتیں دونوں کو ملائیں نا تو مفہوم یہ بنتا ہے ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے۔ اے بندے، تیرے ساتھ لگنے والی ہر چیز فانی ہے، لیکن یاد رکھ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اگر تو چاہتا ہے کہ تو باقی ہو جائے تو پھر تیرے رب کا چہرہ ہے باقی رہنے والا، تیرے رب کی نسبت ہے باقی رہنے والی، تیرے رب کا تعلق ہے باقی رہنے والا۔ اگر تو اپنا تعلق اس سے جوڑ لے جو بڑے جلال و اکرام والا ہے، جو بڑی شانوں والا ہے، پھر تو بھی باقی ہو جائے گا، پھر تجھے بھی بقا نصیب ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے، وہ کسی نے کہا نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ کفن، وہ کپڑے جو اللہ والے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، وہ زمین فخر کرتی ہے جب کسی اللہ والے کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے کہ آج ایک ایسا شخص مجھ میں آرام فرما ہوا ہے جس کے وجود کی وجہ سے رب کی برکتیں اور رحمتیں مجھ پر بھی نازل ہوتی رہیں گی۔ صدیاں بیت جاتی ہیں، ان کے کپڑے بھی، ان کے وجود جو ہیں ان کو مٹی چھوتی بھی نہیں، کرم ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا خبردار، اگر تو تکبر کر بیٹھا، اگر تو نے اپنی ملنے والی عزت کو، شہرت کو دائمی سمجھ لیا، پھر تو فنا ہو جائے گا۔ کہ دائمی صرف اللہ کا نام ہے، دائم صرف اللہ کا نام ہے، یہ اس کی شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔